نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ انہی اہل علم کی مجلس کے ایک خوبصورت ستارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت بلبل مدینہ، حضرت امام احمد رضا خان محدث و محقق بریلی علیہ رحمہ، آج 10 شوال المکرم کا دن ہے۔ آج آپ کی یوم ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت، علمی مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو 120 علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی، مکمل عبور حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات جب لکھنے شروع کیے تو محبت میں اس قدر کھو گئے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 500 القابات تحریر فرمائے۔ یا آپ کا کمال عشق رسول تھا، یا آپ کی کمال محبت رسول تھی، جس نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے 500 القابات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لکھوائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے اور وہ مجدد دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین کے اندر جو غیر ضروری باتیں شامل ہو جاتی ہیں جنہیں لوگ دین سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو جو مجدد ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو علیحدہ کر کے خالص دین لوگوں کو پھر سے علیحدہ کر کے بتلاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ، آپ کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ مجدد بنے اور آپ نے دین کی تجدید فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء مدینہ عالیہ میں گئے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جانے کی اپنی شان تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مکہ المبارکہ سے جب سفر مدینہ عالیہ کا ارادہ کیا، ابھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مکہ پاک سے چلے نہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی آمد کا شور شرابہ وہ مدینہ عالیہ میں پڑ چکا تھا۔ مدینہ عالیہ کے گلی اور کوچے اور بازاروں میں یہ صدائیں تھیں، یہ شور تھا کہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا خان تشریف لا رہے ہیں۔ یہ عزتیں، یہ شان و شوکت، یہ عوامی پذیرائی اس وجہ سے آپ کو میسر آئی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کی اور حضور کی عزت و ناموس پر اپنی قلم سے وہ پہرا دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کی محبت میں لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علمی نکات کی وجہ سے، علمی کام کی وجہ سے قیامت تک آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کس قدر خوبصورت تھی، آئیں اس حوالہ سے 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
आला हज़रत अली रहमा एक मरतबा इतकाफ़ में बैठे तो इतकाफ़ में आपके लिए जो अफ्तार का एहतमाम करने वाला तालिब इल्म था, यानी जिसकी ड्यूटी थी कि उसने अफ्तार का सामान लाकर आप तक पहुंचाना है, एक दिन वो अफ्तार से लेट हो गया, खाना लेट लेकर आया। आला हज़रत अली रहमा ने उसको झंझोड़ा और उसकी गर्दन पर थप्पड़ लगाया। हल्का सा थप्पड़ जो लगाया तो वो नन्हा तालिब इल्म वहाँ से रोता हुआ चला गया। आला हज़रत अली रहमा को उस वक्त तो गुस्सा था, लेकिन बाद में आपके दिल पर यह बात बड़ी नागुज़ीर गुज़री। आला हज़रत अली रहमा ने बड़ी मुश्किल से नमाज तरावी और इशा अदा फरमाई और फिर अपने ख़ास शागिर्दों को बुलवाया और फरमाया कि आप जाकर उस नन्हे तालिब इल्म को ढूंढ कर लाएँ। आला हज़रत अली रहमा उस तालिब इल्म को ढूंढने के लिए आपने हुक्म इरशाद फरमाया। तमाम आपके शागिर्द जो वहाँ मौजूद थे वो उस नन्हे तालिब इल्म को ढूंढते रहे, लेकिन वो तालिब इल्म उन्हें मिला नहीं। सुबह तहज्जुद के वक्त वो तालिब इल्म उठा, किसी जगह एक कोने में, सर्दियों की रातें थी तो वो सफ़ों में छुप कर लेट कर सोया हुआ था। सुबह उठा, आला हज़रत अली रहमा सारी रात सो नहीं सके। जैसे ही किसी ने उस तालिब इल्म को देखा तो उसे आला हज़रत अली रहमा के पास ले जाया गया, आला हज़रत की बारगाह में पेश किया गया। आला हज़रत अली रहमा तशहुद की तरह बैठे और उस नन्हे तालिब इल्म के सामने हाथ जोड़ लिए और उस नन्हे तालिब इल्म से कहा कि मुझे मुआफ़ कर दो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा मुझसे गलती हो गई, आपका दिल दुख गया होगा, मुझे माफ़ कर दो। बड़े बड़े उलमा, आपके शागिर्द हज़रत नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियात वहाँ हाथ बांधे खड़ी हैं और अर्ज़ कर रही हैं, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आला हज़रत अली रहमा उस नन्हे तालिब इल्म से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं और फिर उस नन्हे तालिब इल्म का हाथ पकड़ा और उस हाथ से अपने मुंह पर उसका हाथ मारा। आला हज़रत अली रहमा ने फिर उसके बाद फिर मुआफ़ी तलब की और फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसे पेश भी किए और फिर अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा, तुम गवाह रहना, मैंने इस नन्हे तालिब इल्म से मुआफ़ी भी मांगी है और इसका थप्पड़ अपने मुंह पर भी लगाया है और फिर इसको नजराना भी पेश किया है। इसके बावजूद अगर रोज़े महशर क़यामत वाले दिन अगर मुझे फिर भी इसके मुताल्लिक़ पूछा जाए तो तुम गवाह रहना, मैंने इस नन्हे तालिब इल्म से माफ़ी चाही थी। या आला हज़रत अली रहमा की शख्सियत का वो खूबसूरत मंज़र था जो मैंने आपको दिखलाने की कोशिश की। आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आला हज़रत अली रहमा को एक मरतबा किसी ने एक महफ़िल पाक में मदऊ किया, आप वहाँ तशरीफ़ लेकर जाने वाले थे। आला हज़रत अली रहमा के लिए इंतज़ाम किया गया पालकी का, यानी उस ज़माना में पालकी में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बिठाकर और उसे कांधों पर उठा कर लाया जाता था। आला हज़रत अली रहमा को पालकी में बिठाकर वहाँ ले जाया जा रहा था। आला हज़रत अली रहमा जैसे ही चले, अब आपका शहर, आपका वो इलाका, उसमें लोग बाहर खड़े हैं आला हज़रत के इस्तकबाल के लिए। आला हज़रत अली रहमा पालकी में बैठकर जैसे ही चले, चंद कदम चले थे कि आला हज़रत अली रहमा ने फरमाया, पालकी उठाने वालों फ़ौरन पालकी को नीचे रख दो। आपने कहा, मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे आप में से कोई सैयद हो, कोई आले रसूल हो, कोई खूने रसूल हो। तो आला हज़रत अली रहमा की ये बात इरशाद फरमाना थी, लेकिन पालकी उठाने वालों में से किसी ने भी इस बात का इकरार न किया। आला हज़रत अली रहमा ने कहा, मैं तुम्हें रसूल खुदा अलैहि तहियत वस्सलाम का वास्ता देकर अर्ज़ करता हूँ कि जो भी आप में से सैयद है वह मुझे मुत्तला करे, मुझे बतलाए। आला हज़रत अली रहमा के सामने एक शख्स हुआ, उसने बतलाया, हज़रत मैं सैयद हूँ लेकिन गरीब हूँ,
لیکن غریب ہونے کی وجہ سے مزدوری والا کام کیا کرتا ہوں، اس لیے آج پالکی اٹھا کر آپ کا بوجھ اٹھا کر چل رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا، نانا آل رسول اولاد علی، آپ کا یہ کام نہیں کہ احمد رضا کا بوجھ اٹھائیں، احمد رضا تو غلام ہے۔ آپ نے کہا، اے سید صاحب، آپ اب پالکی میں بیٹھیں، احمد رضا آپ کا وزن اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا۔ ان سید صاحب نے عرض کی کہ حضور رہنے دیں، آپ عالم بعمل ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بات ارشاد فرما کر انہیں مجبور کر کے پالکی میں بٹھا دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری آل کا شہزادہ وہ تمہارا بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا، تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر ان سید صاحب کو پالکی میں بٹھایا اور ان کا وزن اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ بوڑھی شخصیت، ضعیف العمری، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے کاندھے پر سید صاحب کو اٹھا کر قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو محبت رسول میں اس قدر اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک سب چیزوں کا معیار محبت رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عظمت کا کیا کہنا، اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے دوستو، جب میں وصال کر جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ نے کام یہ کرنا ہے، میری قبر کو 7 فٹ گہرا کھودنا ہے۔ وجہ پوچھی گئی کہ حضرت آپ اتنی گہری قبر کیوں کھدوا رہے ہیں؟ کہا، جس مدینے والے تاجدار کی ساری عمر ثنا خوانی کی ہے، جن کی عظمت اور ناموس پر ساری عمر پہرا دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف لائیں گے تو احمد رضا لیٹا رہے گا؟ نانا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا کہ میں قبر آپ سے گہری اس لیے کھدوا رہا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو احمد رضا کھڑا ہو کر عرض کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ شخصیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، اگر آپ دنیا و آخرت میں عزتیں چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا و آخرت میں عظمتیں چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرح محبت رسول، عشق رسول میں محو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔